بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو لوگوں میں بہت زیادہ بات گھوم رہی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن شریف میں بال مبارک نکل رہے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلی بات کہ اس طرح کی باتیں جو کہی جا رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک قرآن شریف میں مل رہے ہیں اور کوئی بھی کھولے تو اس کو قرآن شریف میں منہ مبارک نظر آئیں گے، اور لوگ اس کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ اس پر یقین کر رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ جو قرآن شریف کھولے گا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ملیں گے۔ اور اسی کے کئی طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ملیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ نہ پڑھا جائے، کچھ پاروں کے درمیان دیکھا جائے، 1 سے 3 پاروں کے درمیان دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ملیں گے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ 22 سے 24 پارے کے درمیان دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ملیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں، یہ بات اپنی عقلوں میں بٹھا لیں کہ اس تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح کے جو قرآن شریف سے بال نکل رہے ہیں ان کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے منسوب کرنا بھی بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس طرح کی غلط حرکت کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچے اور بہت ہی زیادہ احتیاط کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی چیز منسوب کرنے میں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ جو بال نکل رہے ہیں آپ کو کہیں سے کوئی دلیل نہیں پتا، کہیں سے آپ کو کوئی حقیقت نہیں پتا، کہیں سے آپ کو اشارہ نہیں ملا کہ یہ بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، اور بلا تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے آپ ایسے ہی بالوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیں۔ سوچیں کہ یہ بال حضور کے نہ ہوئے تو آپ پر یہ حدیث صادق آئے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ جھوٹ منسوب کر رہی ہیں، جو چیز حضور کی نہیں ہے، جو بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں آپ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں تو یہ کتنی بڑی بدنامی ہے اپنے آپ کے لیے، کتنی بڑی محرومی ہے خود کے لیے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو خود کو اتنی بڑی غلطی سے اور اتنی بڑی نادانی سے بچائیے، اور ہرگز اس طرح کے کسی بھی بال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریے۔ اور رہی یہ بات کہ پھر بال نکل کہاں سے رہے ہیں، اور جب کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید سے بال نکل رہے ہیں اور کوئی شخص دیکھ رہا ہے قرآن مجید تو واقعی اس میں سے بال برآمد ہو رہے ہیں، پھر ان بالوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو ذرا عقل سے کام لیجئے اور سوچئے کہ کوئی بھی بندہ قرآن شریف جب پڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے، اس کے سروں پہ بھی بال ہیں، اور بال ٹوٹنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت ہی ناممکن کام ہو کہ کسی انسان کے بال نہ ٹوٹتے ہوں، بلکہ ماحول تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے بال ٹوٹتے ہی رہتے ہیں، کئی جگہ گرتے پڑتے رہتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ جو بال قرآن شریف میں ہوں وہ آپ کے اپنے سر سے گرے ہوئے ہوں قرآن شریف میں، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہوں یا گھر کا کوئی اور شخص قرآن شریف پڑھتا ہو تو وہ بال قرآن شریف میں پڑے ہوں۔ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کتاب وغیرہ پڑھتا ہے، کوئی چیز، کوئی رسالہ وغیرہ پڑھتا ہے تو پڑھنے میں اس کے ایک آدھ بال ٹوٹ ہی جاتے ہیں، اور اس میں قرآن شریف میں یا کتابوں میں بال پہنچ جاتے ہیں۔ تو بال کا نکلنا کوئی ایسی مضاحکہ خیز بات ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں اگر قرآن شریف سے بال نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، بلکہ آپ کو تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اپنی کوئی کتاب نکالیں، اپنی اسٹڈیز کی کوئی کتاب نکالیں جو آپ پڑھتے ہوں، آپ کیمسٹری کی کتاب نکالیں، آپ انگلش کی کتاب نکالیں، اسلامیات کی کتاب
کتاب نکالیں، اپنی کاپیز نکالیں جس میں آپ کام کرتے ہیں، ان کو آپ چھانٹیں تو یقیناً ان میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بال مل جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے، آپ اس کو بھی کوئی اسی طرح کا بال سمجھیں گے؟ بلکہ یہ وہی عام بال ہوتے ہیں جو کہ عموماً ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں اور کتابوں وغیرہ میں پہنچ جاتے ہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ اپنے بستروں کو دیکھیں، کل کو کوئی بولے کہ آپ کے تکیے کے نیچے سے حضور کے بال برآمد ہو رہے ہیں، آپ سرچ کریں تکیے کے نیچے، آپ تکیے کا کھنگالیں تو کیا مطلب ہے، آپ کے بال نہیں ٹوٹے ہوں گے وہاں کوئی تکیے کے نیچے؟ کہ آپ کے تکیے کے نیچے آپ کے اپنے گھر والوں کے کوئی بال تکیے میں موجود نہیں ہوں گے؟ بلکہ یہ تو عام بات ہے، ایسی جگہوں پہ بال ہو ہی جاتے ہیں اور سروں سے ٹوٹ کر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اپنی چادریں جا کے کھنگالیں، اپنی چادر دیکھیں کتنے بال اس میں مل جائیں گے آپ کو، چھوٹے بھی مل جائیں گے، بڑے بھی مل جائیں گے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں بھی بالوں کا ملنا بالکل ممکن ہے، بلکہ آپ اگر قرآن شریف کے دیگر پیجز دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی چونٹی بھی مری ہوئی مل سکتی ہے۔ تو چونٹی مل جائے گی تو کیا آپ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چونٹی سمجھیں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ بلکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک عام چونٹی ہے جو پڑھتے پڑھتے آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ پہنچ گئی ہوگی اس جگہ اور پھر مر گئی، وہاں پہ چونٹیاں بھی مل جائیں گی آپ کو قرآن شریف کے پیجوں میں۔ اسی طرح دیگر چیزیں بھی مل سکتی ہیں آپ کو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اتنا مضحکہ خیز نہ سمجھا جائے اور اتنا اس پر تعجب نہ کیا جائے، بلکہ یہ وہی عام بال ہیں جو کہ آپ کے سروں سے نکلے ہیں اور آپ ہی گھر والوں کے بال ہیں۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی ہرگز مول نہ لیں، بلکہ احتیاط سے کام لیں۔ اور ایک عقل کی بات آپ لوگ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا، حضور کے آرام کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی یوں لوٹ سیل لگا دے گا کہ جس کا دل چاہے وہ قرآن شریف سے حضور کے بال نکالتا پھرے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا، آپ سے منسوب چیزوں کا ادب اور مقام تو یہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی کے قطرے بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ ہر کوئی وہ پانی اکٹھا کرنے میں لگ جاتا تھا۔ جس صحابی کو نہ ملتے تھے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو ٹچ کرتا تھا، مس کرتا تھا کہ برکت مل جائے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ ہستیاں جو کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں ہیں، ان ہر ایک صحابی کو بھی حضور کے بال مبارک نہیں ملے، بلکہ کسی مخصوص صحابی کے پاس تھے۔ جب اتنی عظیم ہستیوں کو بھی اللہ یہ شرف اس طرح سے نہیں دیا کہ ہر ایک کو حضور کے بال بانٹے گئے ہوں اور ہر ایک صحابی کے پاس حضور کے بال ہوں، تو ذرا اندازہ کریں کہ اب حضور کے بالوں کو اللہ اس طرح کی لوٹ سیل لگا دے گا، اس طرح سے حضور کے بال بانٹ دے گا کہ جس کا دل چاہے جہاں چاہے حضور کے بال نکالتا پھرے۔ بلکہ حضور کا تو مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تک نہ بنایا ادب کی وجہ سے، جو کہ کئی کتابوں میں ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تک نہ تھا۔ کس وجہ سے نہ تھا؟ ایک وجہ ہے کہ ادب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر سایہ پڑے تو وہ زمین پہ پڑتا ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ جو اتنی عظیم ہستیوں کے سامنے، صحابہ اکرام کے سامنے حضور کا اللہ سایہ نہ پڑنے دے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، آج اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ حضور کے بال مبارک کو اس طرح عام کر دے کہ جس کا دل چاہے نکال لے، جو چاہے قرآن شریف میں حضور کے بال ڈھونڈ لے۔ تو اس طرح کی نادانی، نااہلی، ناسمجھی ہرگز نہ دکھائی جائے، بلکہ ادب کا خیال رکھا جائے۔ اور ذرا خود سوچیں گے جو لوگ ان باتوں پہ عمل کر کے قرآن شریف کھول رہے ہیں کہ حضور کے بال مل جائیں، حضور کے منہ مبارک مل جائیں، آج وہ کسی عام آدمی کی بھیجی ہوئی یہ بات، کسی عام آدمی کی پھیلائی ہوئی یہ بات پر تو قرآن شریف کھول رہے ہیں۔ کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے مسلمانوں کے لیے کہ جو اللہ رسول کے کہنے پہ قرآن نہیں کھولتے مگر ایسے خرافات کی وجہ سے قرآن کھولتے ہیں۔ اب اگر آپ نے قرآن کھول لیے ہیں تو اس میں بال نہ ڈھونڈیں بلکہ بال والے کو ڈھونڈیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈھونڈیں اور اسی کی پیروی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔